یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، انما الخمر، پکی بات ہے شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور تیر، رجس سب کے سب ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، بس تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، سوائے اس کے نہیں شیطان چاہتا ہے، ان یوقع، یہ کہ ڈال دے، بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کی وجہ سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روک دے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، کیا تم ان سے باز آ جاؤ گے؟ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسموں کے متعلق احکام بیان کیے تھے کہ جس نے قسم اٹھائی ہے تو وہ اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ آج کی آیات کے مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ احکام کو بیان کر رہی ہیں جو ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ پہلا حکم یہ ہے انما الخمر والمیسر، کہ انسان کے لیے شراب حرام کر دی گئی ہے، ایمان والوں کے لیے شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر بھی شراب پیتے تھے اور آج کے زمانے کے اندر بھی کچھ شراب پیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع اسلام کے اندر شراب تو نہیں حرام کیا تھا، بعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا۔ تو شراب کو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، کسی صورت کے اندر اس کا پینا جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب کی نیت سے جو پھل لیتا ہے کہ اس پھل سے میں شراب نکالوں گا، وہ شراب کی پھل سے شراب نکالنے والا، جوس نکالنے والا، کہ اس نیت سے اس جوس سے میں شراب بنوں گا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو شراب بناتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو شراب بیچتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو شراب خریدتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو شراب پلانے والا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی شراب کے حصے کے اندر، ذرے کے اندر جو بھی آدمی شریک ہو جائے گا، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور شراب یہ بری چیز ہے، یہ انسان کو بہت سارے کاموں سے روک دیتی ہے، دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے بھی کروا دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں ان سے بھی یہ روک دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو بالکل حرام کر دیا ہے۔ دوسری والمیسر، ایک تو شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ جوے کو بھی حرام کر دیا ہے۔ جوا جس طرح کا بھی ہو، مختلف قسمیں آئی ہوئی ہیں آج کل کے دور کے اندر، جس طرح کا بھی جوا ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ والانصاب، اور بتوں کی پوجا کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ کسی بت کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے دور کے اندر جیسے لوگ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، یا مشرک لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ ان کی عبادت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج کل کے دور کے اندر کچھ لوگ تصویریں بنا کر رکھی ہوتی ہیں پرندوں کی اور جانوروں کی، تو یہ بھی ایک بت کی طرح ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر ہے اس کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اپنے گھروں کے اندر کوئی اپنے دادے کی تصویر رکھی ہوئی ہے، اپنے باپ کی تصویر بنا کے فریم کے اندر اوپر رکھی ہوئی ہے، تو ان کا رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرح آ جائے گا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر ہے تو وہ بتوں کی طرح شمار ہوگی، تو اسی وجہ سے گھروں کے اندر جاندار کی تصویریں نہیں رکھنا چاہیے۔ والازلام، اور تیر، یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ ایک تھیلا تھا، اس کے اندر تیر رکھے ہوئے تھے، ایک تیر کے اوپر لکھا ہوا تھا لا، جس کا معنی ہے نہیں، اور ایک تیر کے اوپر لکھا ہوا تھا نام، جس کا معنی ہے ہاں جی۔ تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کئی کاروبار کرتے یا کئی سفر کرتے تو پہلے آتے وہ تیر نکالتے، اگر وہ تیر نکلتا کہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا لا کہ نہیں، تو وہ سفر نہ کرتے، وہ کام نہ کرتے۔ اگر اس تیر کے اوپر لکھا ہوا تھا نام یعنی جی یہ کام یہ کرنا ہے، تو وہ کام پھر کرتے اور سفر بھی کرتے۔ تو اس طرح انہوں نے طریقہ کار بنایا ہوا تھا۔ اگر کوئی چیز خریدتے
یا کہ کسی کا رشتہ کرتے تو تب بھی وہ تیر نکالتے ہی نہیں. اگر تیر کے اوپر لکھا ہوتا لا تو اس کو رشتہ نہیں کرتے تھے، اگر تیر کے اوپر لکھا ہوتا نام یہ جی پھر وہ رشتہ کرتے تھے. اس طرح کا انہوں نے طریقہ بنا ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی حرام کر دیا ہے، لاٹری کو بھی حرام کر دیا ہے کہ یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے. کرنے والی ذات، نہ کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجس من عمل الشیطان، شراب پینا اور جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا، تیر اندازی کرنا، تیر جو اپنی قسمت کے آزماتے اس طرح کے کاروبار کرنا، یہ سب کے ساتھ شیطان کے کام ہے، یہ ناپاک ہیں. یہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس کے اندر لگا رہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب چیزوں سے بچ جاؤ، شراب سے بھی بچ جاؤ، جوئے سے بھی بچ جاؤ، بتوں کی پوجا کرنے سے بھی بچ جاؤ، اور قسمت کے تیر اندازے سے بھی بچ جاؤ. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی کے درجے تک پہنچ جاؤ گے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان کیا چاہتا ہے کہ شراب پیو، جوا کھیلو. اس شراب پینے کی وجہ سے اور جوا کھیلنے کی وجہ سے تمہارے درمیان شیطان دشمنی اور بغض چاہتا ہے. کہ جب تم شراب پیو گے، شراب پینے کی وجہ سے انسان کا دماغ کھو جاتا ہے، حواس پاگل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ گالا نکالتا ہے، گالا نکالنے کی وجہ سے پھر لڑائی تک بات پہنچ جاتی ہے، دشمنی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے، جو ہار جاتا ہے پھر وہ دشمنی کے اوپر اتر آ جاتا ہے، لڑائی کے اوپر اتر آتا ہے، لڑنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر دوسروں کے بغض ڈالنا چاہتا ہے. تو ان چیزوں کے قریب بالکل نہ جانا. ایک تو تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، دوسرا اس کا کام یہ ہے وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی روکنا چاہتا ہے اور نماز سے بھی روکنا چاہتا ہے. جو شخص شراب پیے گا تو اس کا دماغ تو ختم ہو جائے گا، وہ نماز کے قریب کیسے جائے گا؟ جوا کھیل لے گا تو جوا کھیلتے وقت سارا ٹائم اسی کے اندر لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی دور ہو جائے گا، نماز سے بھی دور ہو جائے گا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے بالکل قریب نہ جاؤ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ، شراب سے بھی باز آ جاؤ، جوئے سے بھی باز آ جاؤ، بتوں کی پوجا کرنے سے بھی باز آ جاؤ، قسمت کے تیر اندازے سے بھی باز آ جاؤ. ان سب چیزوں کو نہ کرو. اگر ان کو کرو گے دنیا میں تباہ برباد ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی تباہ برباد ہو جاؤ گے. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو ان سب چیزوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہو گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.